بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ کتنے ہمارے دوست احباب، جاننے والے ساتھی ایسے گزرے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال وہ نہیں ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا بھی آخری رمضان ہو۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے، غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جتنا ہو سکے نیک اعمال کیے جائیں، برائیوں سے اجتناب کیا جائے، نافرمانیوں سے اجتناب کیا جائے، تاکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ہم جنتی لوگوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے اس مہینے میں چند ایک ایسے اعمال ہیں جو ہمارے لیے کرنا ضروری ہیں، تو وہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا اور اہم عمل جو رمضان میں ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ جیسے تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے تھے ایسے ہی تم پر بھی روزے فرض ہیں، تم پر بھی یہ روزے فرض ہیں، لعلکم تتقون۔ ان کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہاں، وہ بندہ جو سفر میں ہے یا وہ بیمار ہے، ان دو وجوہات کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ رمضان میں بے شک روزے نہ رکھے، جتنے روزے اس کے رہ جائیں گے وہ عید کے بعد رکھ لے گا، باقی دنوں سے گنتی پوری کر لے گا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ باقی دنوں سے گنتی پوری کر لے گا۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان مرد عورت جو عاقل ہے، بالغ ہے، اس پہ یہ روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان صحیح بخاری مسلم میں ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا اس کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ روزہ چونکہ میرے لیے رکھتا ہے، میری وجہ سے رکھتا ہے، میری وجہ سے بھوک چھوڑ دیتا ہے، میری وجہ سے پیاس کی پرواہ نہیں کرتا، میری وجہ سے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، تنہائی بھی ہے، موقع بھی ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود میری وجہ سے وہ روزہ رکھتا ہے اور گناہوں سے دور رہتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے۔ فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کو اجر بھی خود ہی عطا کروں گا۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود عطا کرنا، اپنی شان کے مطابق عطا کرنا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، کہ جو شخص روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے بشرط یہ کہ اس نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہو، ریاکاری نہ ہو، بوجھ سمجھ کے نہ رکھا ہو، شوق سے رکھا ہو، اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہو، فرمایا اس حال میں اگر فوت ہو جائے گا دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ روزوں کے بہت سارے فضائل ہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا انجام بھی شریعت میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، فرمایا میں نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ الٹے انہیں لٹکایا گیا ہے، ان کی باچھیں چیر دی گئی ہیں، خون بہہ رہا ہے، چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا ایسا کیوں ہے، کس وجہ سے یہ انہیں سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرمایا یہ روزوں کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے۔ جیسے روزے کے فضائل ہیں بالکل ایسے ہی روزہ توڑنے کے نقصانات بھی ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اگر روزہ توڑے گا، اللہ نے معاف نہ کیا تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو تمام مسلمان مرد عورتیں کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور بالخصوص روزوں کی پابندی کریں۔
روزہ کوئی چھوڑنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اس کے فضائل ہیں، لیکن اگر چھوڑیں گے تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔